السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غوث اعظم بمنی بھی سرو ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آج یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، قابل مبارکباد عزیزم یار محمد نعیمی صاحب، ان کی شہزادی دختر نیک اختر کا نکاح آنے والے اتوار کو ہے۔ اس کی خوشی میں آج انہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، اس محفل کو سجایا، علماء کرام کو بلایا، سادات سے اسٹیج کو محفل کو سجایا، اور آپ سب کو نور و انوار والے بیانات کو سنوایا۔ اللہ ان کے بچی کے گھر میں خوشیاں دکھائے، ان کو اپنی بچی کی بہاریں دکھائے، اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مختصر سے وقت کے لیے دو چار چند باتیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے پیشتر بھی علماء کرام کے بیانات، نعت و منقبت آپ نے سماعت کیے۔ بس تھوڑی دیر ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور بعد حضور ناصر ملت کی دعا پر محفل کا اختتام ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں اس سے پیشتر آئیے ایک مرتبہ اور آقا کریم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور اور مقدس آیت کریمہ کا ایک جز میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا۔ اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کا سیدھا سادہ سلیس عام ترجمہ یہ ہے کہ عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم عورتوں کی لباس ہیں۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس کس کام آتا ہے، کس لیے پہنا جاتا ہے، لباس کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ ہر عقل و خرد رکھنے والا شخص بخوبی جانتا ہے۔ آج ہم جو جسم پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ ہماری ستر پوشی بھی کر رہا ہے، یہ ہمارے جسم کو ڈھکے ہوئے بھی ہے، اور لباس اچھا ہو تو یہ ہمارے لیے زینت بھی بنتا ہے، ہمارے لیے یہ باعث عزت بھی بنتا ہے۔ اگر آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں
میلے کچیلے کپڑے میں ہوں، کپڑے آپ کے بوسیدہ حال ہوں، تو معاشرے میں کچھ خاص عزت نہیں ملتی، مگر کپڑے آپ کے بھلے ہی نئے نہ ہو لیکن صاف ستھرے ہوں، پاک ہوں، داغ دھبوں سے پاک ہوں، اچھے نفیس عمدہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں، تو معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس شخص کی، اس انسان کی ایک عزت، ایک وقار معاشرے میں الگ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، لباس ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لباس ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے بدن کا جو سب سے قریبی حصہ ہے، جو بدن کے جو سب سے زیادہ متصل ہے، سٹا ہوا ہے، قریب ہے، وہ آپ کا لباس ہے، چاہے وہ اندر کی گنجی ہو یا اوپر کی شرٹ ہو یا کرتا ہو یا جبہ ہو، شیروانی ہو، یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ جسم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ درس دیتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم مرد عورت کے لباس ہیں، عورتیں مرد کے لباس ہیں۔ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کے قریب یہ کپڑے رہتے ہیں، اسی طرح مرد کو عورت کے قریب رہنا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کے قریب رہنا چاہیے، اور بیوی کو اپنے شوہر کے قریب رہنا چاہیے۔ جس طرح یہ لباس ہمیں زینت دیتے ہیں، ہمارے ہم پہننے کے بعد اس کو ہم فخر سے معاشرے میں چلتے ہیں، اچھا لباس ہے تو ہمیں معاشرے میں ایک الگ عزت ملتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح تم اچھے عمدہ لباس پہنتے ہو، اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہو، انہیں داغ دھبے سے بچاتے ہو، انہیں پھٹنے سے بچاتے ہو، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہو، اسی طرح عورتوں کی بھی اپنی دیکھ بھال کرو، مرد اپنی عورتوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے مرد کی دیکھ بھال کریں۔ جس طرح ہم اس لباس کو پہننے کے بعد ہمارے عیب چھپ جایا کرتے ہیں، ہمارے جسم میں کہاں کٹا ہوا ہے کپڑا پہننے کے بعد چھپ جاتا ہے، ہمارے جسم میں کہاں چوٹ کا داغ ہے لباس پہننے کے بعد چھپ جاتا ہے، ہمارے جسم میں کہاں پر داغ دھبے ہیں، کہاں پر پھوڑی پنسی ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں وہ داغ دھبے چھپ جایا کرتے ہیں۔ یہ لباس ان دھبوں کو چھپا لیا کرتا ہے، ان داغوں کو چھپا لیا کرتا ہے، ان نشانات کو چھپا لیا کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ کپڑے تمہارے داغ دھبوں کو چھپاتے ہیں، عورتوں کو چاہیے اپنی بیویوں کی عزت کی حفاظت کرے، ان کے داغ دھبے چھپائے، ان کے عیوب کو چھپائے، ان کے نقص کو چھپائے، ان کی بری حرکات کو چھپائے، اور عورتوں کو چاہیے اپنے مرد کے برے برتاؤ کو چھپائے، عورتوں کو چاہیے اپنے مرد کے عیب کو چھپائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس طرح تم اپنے معاشرے میں عزت کے لیے اچھے کپڑے پسند کرتے ہو، اسی طرح تم زندگی گزارنے کے لیے اپنا جیون ساتھی اچھے سے اچھا پسند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور صدر اللہ فاضل آل نبی۔ واہ واہ واہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شادی کا موسم ہے، شادی کا ماحول ہے، چاروں طرف شادی کی گونج ہے، ہر طرف شادی کا ماحول ہے۔ کہیں محلے میں کسی کے وہاں دیکھیے بچی کی شادی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہے، کسی کے بھائی کی شادی ہے، کسی کے بھتیجے کی شادی ہے۔ شادی کا ایک ماحول ہے۔ اللہ ساری شادیوں میں جتنے بھی شادیاں ہو رہی ہیں مولا سب میں برکت عطا فرمائے، اور سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز کیا ہوتی ہے، جب شادی کے دن آتے ہیں، جب شادی کی تاریخیں آتی ہیں، تو سب سے اہم کام جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا چیز کہ بھائی شادی میں کوئی اپنا رہ نہ جائے، شادی میں کوئی اپنا رہ نہ جائے۔ کارڈ جب لکھے جاتے ہیں، بھائی بھتیجے کو بٹھایا جاتا ہے، بیٹوں کو بٹھایا جاتا ہے، بھائی تیرا کوئی دوست کوئی تیرا رشتہ دار ہو تو نام لکھوا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہنی الجھاؤ میں کسی کا نام رہ جائے اور کسی کو کارڈ نہ پہنچے، کسی کو دعوت نہ پہنچے تو زندگی بھر کی شکایت رہ جاتی
جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں بٹھایا جاتا ہے, کارڈ لکھے جاتے ہیں, شادی کا دعوت نامہ لکھا جاتا ہے, نیوتا دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں تاریخ کو ہمارے گھر میں شادی ہے, آپ کو آنا ہے, شرکت کرنا ہے, دلہا دلہن کو نیک دعاؤں سے نوازنا ہے. ہمارے وہاں یہ شادی کے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ہمارا اپنا, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست و احباب ایسا نہ ہو جو شادی کے حسین موقع پر, اس خوشنما موقع پر چھٹ جائے, دل آزاری نہ ہو جائے. ہوتا ہے ہم ایک ایک کا خیال کرتے ہیں, اور دوسری چیز جو ناراض ہوتے ہیں ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ناراض ہوتے ہیں ہم ان کو شادی بیاہ کے موقع پر منانے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ گھر کے ہمارا ایک ریتی رواج ہے, ہمارے معاشرے کا, سوسائٹی کا, کہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر میں لے کر بیٹھتے ہیں. بھائی سے کہتے ہیں دیکھ تیرا فلاں بھائی تجھ سے اتنے سالوں سے بات چیت نہیں ہے, بول چال نہیں ہے, یہ ایک اچھا موقع ہے, تو کارڈ لے کر جا, خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل, یہ دعوت نامہ اس کو دے, دعوت دے اسے, اور اس کو اپنے گھر مدعو کر. یہ اس طرح سے جب تم ملو گے تو یہ دوریاں جو ہیں یہ سمٹ جائیں گی, یہ کھائیاں جو ہیں یہ پٹ جائیں گی, اتفاق اتحاد پیدا ہوگا. تو دو کام کرتے ہیں, ایک تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہم ان کو کارڈ پہنچاتے ہیں, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, ان کو دعوت دیتے ہیں. اور دوسرا جو ناراض ہیں ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. پھوپا ناراض ہے اس کو منا لو, چچا ناراض ہے اس کو منا لو, بہنوئی صاحب وہ کھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی منا کر لے کر آؤ, خالو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی میں تو نہیں جاؤں گا شادی میں, میری عزت نہیں ہوئی, آپ جا رہے ہیں, ارے نہیں بھائی چلیے بیٹی کی شادی ہے, آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے. آپ بتائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو ملانے کے لیے آپ کیا کیا جتن نہیں کرتے, کیا کیا کوششیں نہیں کرتے, کیا کیا منتیں نہیں کرتے, کیا کیا سماعتیں نہیں کرتے, ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. بھائی بھی جا رہا ہے, بھائی کی بات نہیں مانی تو اپنے باپ کو لے کر جا رہا ہے, ابا آپ چلیں, چل کے پھپا سے کہہ دیں وہ آپ کی بات مان لیں گے. ارے دوریاں تھی ختم کریں, ناراضیاں تھی مٹا دیں, یہ شادی کا موقع ہے, اس میں تو شرکت کر لیں, خوشی کے موقع پہ تو شرکت کر لیں. پھپا کو منایا جا رہا ہے, خالو کو منایا جا رہا ہے, ماموں کو منایا جا رہا ہے, بھائی کو منایا جا رہا ہے, رشتہ داروں کو منایا جا رہا ہے, دوست و احباب کو منایا جا رہا ہے, سب کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دنیا والوں کو منانے کے چکر میں ہم رب کو منانا بھول گئے. ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آتا کہ شادی کے موقع پر ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ جو ڈی جے بجا رہے ہیں اس کے بجانے سے ہمارا خدا ناراض نہ ہو جائے. یہ جو گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں اس کو بجانے سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے. میاں دنیا والے منہ پھلائیں گے 4 دن کے لیے, چچا ناراض ہوں گے 4 دن کے لیے, خالو ناراض ہوں گے 4 دن کے لیے, آپ سے یہ روٹ جائیں, آپ کل کو جا کر ان کو منا سکتے ہیں. مگر جب آپ نے خدا کو ناراض کر دیا, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا, تو آپ اب بیٹیوں کو, بیٹی کو, بیٹے کو اب آپ دعاؤں کے سائے میں رخصت نہیں کرتے بلکہ شیطانیت کے سائے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان حضور صدر اللہ فاضل, فیضان حضور فدائے ملت آلِ نبی. واہ اچھی بات, سب کو منائیں, اچھی بات ہے, یہ حقوق العباد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چچا کو نہ منائیں, ماموں کو نہ منائیں, اول تو ناراضگی ہونی نہیں چاہیے. اب اگر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے تو یہ حقوق العباد میں سے ہے, آپ جائیں, ان کو راضی کریں, ہنسی خوشی لے کر آئیں, لیکن اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کریں, اپنے خدا کو راضی کریں, رسول اللہ کو راضی کریں, سنتوں پر شادی کریں, سنتوں کے مطابق شادی کریں. جب آپ سنتوں کے مطابق شادی کریں گے, جب آپ سنتوں کے مطابق شادی کریں گے, آقا کریم کی زندگی, آقا کریم کے فرمان کے مطابق اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے. اب جب یہ بیٹی اپنے سسرال کو جائے گی, اس کی آنکھوں میں خاتون جنت کی زندگی ہوگی, اس کی آنکھوں میں فاطمہ الزہرا کی زندگی ہوگی, اس کی آنکھوں میں عائشہ صدیقہ کی زندگی ہوگی, اس کی آنکھوں میں خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ہوگی. اور جب آپ اپنی بیٹی کو ڈی جے پر ناچتے ہوئے بھیجیں گے, جب آپ اپنی بیٹی کو ڈھولک کے اوپر ناچتے ہوئے بھیجیں گے, 4 دن کے بعد
بعد آتے ہیں حضور میاں بیوی میں بن نہیں رہی، اما بنے گی کیسے؟ تم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ حضور ساس بہو میں بن نہیں رہی، کیسے بنے گی؟ تم نے شیطان کو تو ساتھ میں لگا کر بھیجا ہے، اب وہ شیطان اس کے ساتھ جا رہا ہے، سسرال میں اس کے ساتھ، میکے میں اس کے ساتھ، ساس کے پاس جائے تو شیطان ساتھ، ننند کے پاس جائے تو شیطان ساتھ، اب وہ بیج بوتا چلا جا رہا ہے، گھر میں فسادات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اگر بنیاد صحیح سے رکھی ہوتی، یہ نکاح جو ایک اہم عبادت میں سے ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے، اگر ہم نے نکاح کی اہمیت کو جانا ہوتا، اس کی فرضیت کو سمجھا ہوتا، اس کے احکامات کو سمجھا ہوتا، اگر اس کے فرامین کو سمجھا ہوتا، ہم نے اس کے پشے پردہ ہونے والے اس کے تمام احکامات کو ہم نے بخوبی جانا ہوتا، آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، آج ہمارے گھروں میں فسادات نہ ہوتے، آج ہمارے گھروں میں ایک دوسرے پر تانے نہ کسے جاتے، آج ساس بہو میں اچھا نبھایا جاتا، کیونکہ وہ جانتے کہ سنتوں کے مطابق شادی ہوئی ہے، ہماری آنے والی بیٹی، ہماری آنے والی بہو یہ بہو نہیں بلکہ بیٹی بن کر آئی ہے، یہ بیٹی بن کر آئی ہے، اور بیٹی بھی یہ سوچتی میں ایک ماں کو چھوڑ کر آئی ہوں، دوسری ماں کے پاس آئی ہوں، اگر اس نے دو بات مجھے غصے میں کہہ بھی دی، میری اگر سگی ماں کہتی جیسے اس کو برداشت کر لیا تھا اس کو بھی برداشت کر لوں گی، اگر وہ یہ تمام باتیں اپنی نظروں میں لے کر چلیں گے تو ایک اچھا معاشرہ پیدا ہوگا، ایک اچھی سوسائٹی بنے گی، آنے والی نسل ایک اچھی نسل ابھر کر ہمارے سامنے آئے گی۔ مگر افسوس یہ ہے آج ہم نے بچیوں کو بڑھایا کس لیے ہے؟ آج ہم ڈرامے دکھا کر اپنی بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں، آج ہم فلم اسٹاروں کو دکھا کر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آج ہم گھر میں سنیما گھر کھولے پڑے ہیں، آج موبائل پر ہم نے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، انٹرنیٹ پر کیا کیا نہیں دیکھتے، فحش کلامی وہ دیکھ رہے ہیں، فحش ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں، جب ان کی نظروں میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ جب گھر جاتی ہے تو جو ڈرامہ دیکھ کر گھر سسرال گئی ہے اب ساری زندگی وہاں پر ڈرامہ کرتی ہے، ساس کے ساتھ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، ننند کے ساتھ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، شوہر کے ساتھ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، سسر کے ساتھ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو، ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دی ہوتی، ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی سمجھ دی ہوتی تو یہ بچیاں وہ دن دور نہیں جب یہی بچیاں کوئی خالد بن ولید پیدا کرتی، دور نہیں جب یہی بچیاں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرتی، جب یہی بچیاں محمد بن قاسم جیسے جوہر پیدا کرتی، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے دین کی تعلیم سے روک دیا، دنیاوی تعلیم میں ان کو دھکیل دیا، ہم نے دنیا کی تعلیم میں دھکیل دیا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم انہیں سکھائیں، ہمارے گھر کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے سوسائٹی کی، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو سکھائیں کہ ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، ہماری شریعت کیا سکھاتی ہے۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر اپنی تقریر ختم کر دوں گا، وقت کافی ہو چلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے اس کے بعد میں تقریر اپنے آگے بڑھاتے ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدیجۃ الکبریٰ کا نام آپ نے سنا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نانی ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نانی ہے۔ حضرت خاتون جنت، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی والدہ ہیں۔ حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ حضور کی پہلی بیوی ہیں۔ جب حضور سے آپ کا نکاح ہوا اس وقت حضور کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضور سے نکاح ہوا، عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھیں، بڑے پیسے والے رئیس خاندان سے تھیں اور آپ کا بڑا بزنس تھا، کاروبار بہت بڑا تھا۔ آقا کریم سے جب آپ نے نکاح کیا، عقد ہوا ہے حضور سے، جب حضور سے نکاح ہوا ہے، حضرت خاتون جنت حضور کے نکاح میں آئیں، آقا کریم کی بارگاہ میں سارا مال پیش کر دیا۔ حضور کی بارگاہ میں جتنے نوکر چاکر تھے سب پیش کر دیے، جتنے خدام تھے، کنیزیں تھیں، سب سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آقا کریم نے کیا کرا؟ تمام کا تمام خزانہ جتنا بھی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔
سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جتنے کنیزیں تھی سب کو آزاد کر دیا، جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، جتنا بھی مال تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دوسری عورت ہوتی، دوسری بیٹی ہوتی، لڑ جاتی، یہ تم کیسے خرچ کر رہے ہو، اس پہ تمہارا کیا حق؟ میں اپنے باپ کے گھر سے لائی ہوں، یہ فریج میرے باپ نے دی ہے، یہ ٹی وی میرے باپ نے دیا ہے، یہ گاڑی میرے باپ نے دی ہے، یہ موٹر سائیکل میرے باپ نے دی ہے۔ دوسری عورت ہوتی، لڑ جاتی۔ خدیجہ الکبریٰ، ان کی اپنی نجی ملکیت تھی، ان کا اپنا خود کا کاروبار تھا، اپنی سمپتی تھی، اپنا کاروبار تھا، اپنا بزنس تھا، لاکھوں کروڑ پتی ارب پتی عورت تھی، مکے کی ایک بڑی تاجرہ تھی، لیکن جب حضور سے نکاح کیا ہے تو صرف حضور سے نکاح کیا تھا، سب کچھ حضور پہ دے دیا، اور حضور نے بھی اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیا، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عرب کی رئیس زادی جس کے قدم مخمل پر پڑتے تھے، جس کے قدم پر کبھی دھول نہ لگی، اب حال یہ ہے آقا کی بارگاہ میں آئی ہیں، آقا کے نکاح میں آئی ہیں، اب گھر کے کام بھی خود کر رہی ہیں، مٹی کے برتن بھی دھو رہی ہیں، گھر کا مٹی کا صحن خود جھاڑو لگا رہی ہیں۔ ان کے پائے ناز پر جو مخمل پر گرا کرتے تھے اب وہ دھول مٹی پر گر رہے ہیں۔ جسم پر ایک قیمتی لباس پہننے والی خاتون، مقدس خاتون، اب جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہی ہیں، کئی پیوند جسم پر لگے ہوئے ہیں، مگر کبھی حضور سے اس بات کی شکایت نہ کی، کبھی میرے آقا سے اس بات کی شکایت نہ کی، بلکہ حضور کے لیے ہمیشہ خدمت میں حاضر رہی، ہمیشہ خدمت میں حاضر رہی۔ اب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، کچن میں ہیں، باورچی خانے میں کچھ پکا رہی ہیں، جب پکا کر ایک تھالی میں رکھ کر وہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، آقا کے پاس تشریف لائی، ایک برتن میں کھانا لے کر کچن سے نکلی ہیں، حضور کے پاس جا رہی ہیں۔ جب حضور کے پاس پہنچی، میرے آقا کے پاس پہنچی، میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے، مسکرانے لگے، مسکراتے ہوا دیکھ کر خدیجہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آج تک آپ کو کبھی ایک دم اچانک اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ایک دم اچانک مسکرا رہی ہیں، کیا وجہ ہوئی؟ تو اللہ کے مقدس رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے خدیجہ، ابھی جب تم کچن سے نکلی، باورچی خانے سے میرے لیے کھانا لے کر نکلی تھی، تو جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل آ کر کہنے لگے، اللہ کے مقدس رسول، آپ کی بیوی خدیجہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے، جبریل اس پر سلام بھیجتا ہے، اللہ کے رسول اس پر سلام بھیجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مذہب اسلام، نبی کا گھرانہ۔ حضور مسکرا رہی ہیں، خدیجہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا ابھی جبریل آئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ خدیجہ پر سلام بھیج رہا ہے، خدیجہ سے کہہ دیجئے جبریل اس کو سلام بھیج رہے ہیں، اے خدیجہ اللہ کا رسول تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ آج تک جب تک مکے کی عزت دار عورت تھی، جب تک مکے کی رئیس تھی، جب تک مکے کی عمرہ میں شمار کیا جاتا تھا، جب تک مکے کی بڑی تاجرہ تھی، صبح شام سلام تو ملتا تھا، مگر نوکروں کا ملتا تھا، سلام تو جب بھی ملتا تھا، کنیزوں کا ملتا تھا، سلام جب بھی ملتا تھا، خداموں کا ملتا تھا، سلام جب بھی ملتا تھا، چھوٹوں کا ملتا تھا۔ آج سلام کسی دنیا میں نہیں مل رہا، آج سلام تو پروردگار کا مل رہا۔ نعرہ تکبیر، دنیا سلام تو پہلے بھی بہت ملا کرتے تھے، آج بھی پیسے والوں کو دیکھو، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، کوئی عہدیدار ہے السلام علیکم، اپنے سگا بھائی غریب ہے اس کو پہچانتا بھی نہیں، کوئی رشتہ دار اپنا بیچارہ غریب ہے اس کو تو پہچانتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں۔ ہاں کوئی بھائی کونسلر صاحب ہیں، وائس چیئرمین صاحب ہیں، ہاں پیسے والے ہیں، گھر باڑی بہت اچھی، السلام علیکم، کون ہے؟ بولے ہمارے خالہ کے، پھپھو کے، چاچا کے، تایا کے، ماموں کے لڑکے ہمارے ریلیٹیو میں رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے جوڑ لیا جاتا ہے اتنی دور سے، کیوں؟ پیسہ جو آ رہا ہے رشتہ
خون سے نہیں جوڑا جاتا۔ حضرات محترم، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، یہ بھی حصہ، اس کا ایک الگ موضوع انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ سلام پہلے بھی ملتے تھے، لیکن وہ سلام دنیا دار کے ہوتے تھے۔ جب حضور کی خدمت کی ہے، شوہر کی خدمت کی ہے، تو اب دنیا دار کا سلام تو مل ہی رہا ہے۔ قیامت تک تمام کے تمام مسلمان جن کی ماں ہیں وہ سب سلام بھیجیں گے، لیکن آج سلام صرف دنیا والے نہیں دے رہے، آج تو پروردگار سلام دے رہا ہے۔ اور صرف سلام نہیں دیتا بلکہ حضور فرماتے ہیں، اے ختیجہ سنو، ابھی جبریل اور بھی کہہ رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ختیجہ جبریل کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی ختیجہ کو بشارت دے دے، مبارکباد دے دے، اللہ جنت میں اس کے لیے اتنا حسین، اتنا خوبصورت محل بنائے گا جس میں سوائے سکون کے اور کچھ نہ ہوگا، سبحان اللہ، سوائے سکون کے اور کچھ نہ ہوگا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، جنت اور سکون، یہ تو ایک کیسی بات ہے بھئی؟ جنت میں تو سکون ہی سکون ہے، بغیر سکون کی جنت کا، جس جنت میں سکون نہ ہو وہ جنت کیسی؟ جنت میں تو سکون ہی سکون ہے، پھر یہ ایکسٹرا سکون کی کیا بات تھی؟ میں جب سوچنے لگا، مفسرین کرام کو پڑھا، وہ بتاتے ہیں مفسرین کرام، ہم نے سے اپنے ذہن کا جوڑا، سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ پھر ہمیں اپنی زندگی یاد آئی، ہم سوچنے لگے یار ہم کئی سفر پہ جاتے ہیں، 2 دن 4 دن کے بعد پروگرام سے لوٹے، ہم پروگرام سے لوٹ کر گھر آئے، اب ہم اپنی اہلیہ کو تاکید کرتے ہیں، آپ لوگ کوئی اجمیر شریف سے لوٹ کر آیا، کوئی باہر پروگرام سے لوٹ کر آیا، کوئی شادی بیاہ دے کر آیا، اب گھر والوں کو تاکید کرتے ہیں، بیوی بچوں کو تاکید کرتے، دیکھو بھائی میں تھکا ہارا ہوں، بہت دن سے صحیح سے سویا نہیں، صحیح سے بیٹھا نہیں، صحیح سے اطمینان نہیں ملا، سکون کی نیند میسر نہیں ہوئی، اس لیے مجھے بالکل اطمینان چاہیے، شور شرابہ مت کرنا، شور شرابہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لائٹ کی روشنی یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سکون کی نیند چاہیے، ایک دم ریلیکس ہو کر سونا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری آپ کی زندگی ہے، میں بالکل سکون سے سونا چاہتا ہوں، سکون سے سوؤں گا تر و تازہ ہو جاؤں گا، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ختیجہ تمہیں سکون والی جنت دوں گا، کیوں اے اللہ تو سکون والی جنت کیوں دے گا؟ اس لیے کہ یہ وہ ختیجہ ہے جس نے سارا سکون محمد عربی پر قربان کیا، جس نے نبی پر اپنا سکون قربان کر دیا، اپنا چین قربان کر دیا، اپنی نیند قربان کر دی۔ اے ختیجہ گھبرانا نہیں، تجھے ایسی جنت دوں گا، تمام جنتوں میں سکون ہوگا مگر تیری جنت سکون علی سکون ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آل نبی، اولاد علی۔ یہ ایک اخوت، دیکھیں شوہر سے کیسی محبت بیویوں کو ہونی چاہیے، عورت کو اپنے میاں سے کیسی محبت ہونی چاہیے، یہ آپ نے ایک رخ دیکھا۔ دوسرا تصویر کا رخ دکھاتا ہوں، میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کھانا کھا کر قیلولہ فرماتے ہیں، آپ کی عادت مبارکہ، دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر حضور آرام فرماتے ہیں، یہ حضور کی عادت تھی، اور حضور لیٹ جایا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صحابہ بھی جانتے تھے کہ حضور دوپہر میں آرام کرتے ہیں، کوئی صحابی آپ سے ملنے نہیں آتا، اس وقت حضور کا آرام کا وقت ہوتا، حضور لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا اٹھے، کہا کون؟ ایک آواز نامعلوم سی آواز خاتون کی دروازے کے باہر سے آئی، دروازے کے باہر سے ایک عورت کی آواز آئی، حضور ایک دم اٹھے، اچانک حضور کو یہ آواز جیسی سنائی دی، حضور اٹھے، جلدی سے لپک کر گئے، تیز قدموں سے گئے، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ایک بوڑھی معمر خاتون دروازے کے باہر جلوہ فرما ہے، ایک معمر خاتون دروازے کے باہر ہیں، میرے آقا ادب کے ساتھ انہیں بڑے احترام کے ساتھ حضور ان کو اندر لے کر آئے، اب لانے کے بعد جہاں حضور آرام کر رہے تھے اپنے بستر پر، وہاں اس خاتون کو بٹھا دیا، اب بڑے مسکرا کر اس خاتون سے باتیں کر رہی ہیں، بڑے مسکرا کر خاتون سے باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پریشان حیران تھی کہ یہ عورت کون ہے، اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا، یہ عورت آخر ہے کون؟ اور حضور بڑے مسکرا کر ان سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور اٹھے، گھر میں جو کھانے کا تھا مجھ سے کہا کہ عائشہ کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آؤ، میرے پاس جو کچھ بھی تھا اس وقت میں لے کر آئی، کھجوریں تھی، جو تھا جو بھی تھا میں کھانے کا لے کر آئی، آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس خاتون کو دیا، اس بوڑھی عورت کو میرے آقا خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دے رہے ہیں کہ آپ یہ بھی لیجئے، ارے یہ بھی لیجئے، یہ
یہ بھی میرے آقا خود اسے بڑھا بڑھا کر دے رہے ہیں. وہ خاتون کھا رہی ہیں, حضور سے باتیں کر رہی ہیں. جب وہ جانے لگی حضور اٹھے اور اندر گھر میں گئے. جو آپ کی بارگاہ میں نذرانے آئے تھے, تحفے آئے تھے, ان میں سے حضور نے تحفے اٹھائے, تحفے اکٹھا کیے اور لا کر خاتون کو دے دیے. تحفہ لا کر خاتون کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تعجب کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ حضور آج حضور کی مہمان نوازی کا ایک عجب رنگ ہے, آج ایک عجب حال ہے. حضور مہمان نواز تو ہیں, حضور قاسم نعمت تو ہیں, حضور مالک جنت تو ہیں, مالک دارین تو ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. مگر آج مہمان نوازی کا رنگ کچھ نرالا نظر آتا ہے. حضور بڑے خوشی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کر رہی ہیں. اور جب وہ خاتون جانے لگی تو آقا اندر گھر میں گئے, تحفے لا کر ان کو پیش کیے, دروازے تک گئے, ان کو رخصت کیا. آنے کے بعد پھر بستر پر لیٹ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب مجھ سے رہا نہ گیا کہ حضور دوبارہ لیٹ گئے. یہ حضور کی عادت کے خلاف تھا. جب حضور ایک بار بستر استراحت سے اٹھ جاتے تھے, جب آپ قیل اللہ فرما کر اٹھ جایا کرتے تھے تو دوبارہ لیٹتے نہیں تھے. آج حضور دوبارہ لیٹ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں قریب گئی. قریب جانے کے بعد میں نے حضور کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھے, ہلکے ہلکے دبانے لگی. آقا سے کہا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی تھی, یہ بوڑھی عورت کون تھی, یہ خاتون کون تھی, یہ معمر عزت دار خاتون کون تھی جن کے لیے اتنی مہربانی, اتنے لطف و کرم, اتنی عنایات, اتنی شفقتیں. یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ میں حضور سے پوچھ ہی رہی تھی. میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے, آنکھوں پہ سے ہاتھ اٹھایا تو میں کیا دیکھتی ہوں, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضور زارو قطار رو رہے ہیں, حضور رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ڈر گئی, میں گھبرا گئی, میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہ ہو عائشہ کے کہنے کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے, عائشہ کے کہنے کی وجہ سے دل خاطر پر کوئی بات گرا گزری ہو. یا رسول اللہ میری بات کا تو کچھ اثر نہ ہوا, میرے کہنے سے تو تکلیف نہ پہنچی. یا رسول اللہ یہ آنسو کہیں میری وجہ سے تو نہ آئے. اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں اے عائشہ یہ آنسو تیری وجہ سے نہیں آئے, یہ آنسو تو اس عورت کو دیکھ کر آئے. کہا یا رسول اللہ یہ عورت تھی کون؟ کہا یہ میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی. جب یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی, خدیجہ اس سے اتنی ہی محبت سے ملتی تھی, ایسے ہی مہمان نوازی کرتی تھی, ایسے ہی تحفے دیتی تھی. آج میری خدیجہ کو انتقال کرے ہوئے زمانہ گزر گیا, آج اس عورت کو دیکھا, خدیجہ کی سہیلی کو دیکھا تو مجھے میری خدیجہ کی یاد آئی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. آج خاتون کو دیکھا مجھے میری خدیجہ کی یاد آ گئی, میری خدیجہ کی قربانیاں یاد آ گئی, اس کی محبتیں یاد آ گئی, اس کا میرے ساتھ برتاؤ یاد آ گیا. اس عورت کو دیکھ کر مجھے اپنی مرحومہ خدیجہ کی یاد آ گئی. عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں آقا کریم کی زندگی سے یہ درس لینا چاہیے, یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے. عورت کو چاہیے اپنے اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے, شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے, اپنی بیوی کا خیال رکھے. عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے محبت کرے, مرد کو چاہیے اپنی بیوی سے محبت کرے. ہمیں حضور کی زندگی سے, آقا کی حسوہ اصلہ سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے اور ہمیں سبق لینا چاہیے اور ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو دین کی سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے, سنتوں والی زندگی عطا فرمائے. آقا کریم کی بارگاہ میں ہم نے جو خراج عقیدت پیش کیا اللہ اسے قبول فرمائے اور یار محمد صاحب کی بیٹی کو مولا تعالیٰ خوب خوشیاں نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.